الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. اس سورہ کا نام ہے سورہ النازعات. نزع ینزع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، نکالنا. نازعات ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے لفظ نازعات کے ذریعے سے جو انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کر سختی کے ساتھ روح نکالتے ہیں. اسی مناسبت سے اس کا نام النازعات رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور سورۃ النبا کے فوراً بعد نازل ہوئی. اس سے پہلے جو سورہ تھی اس کے بعد ہی نازل ہوئی. اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں جن سورتوں کا نزول ہوا تھا ان میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے. اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اعتقاد رکھانا اور پھر اس کے بعد اچھے برے انسان کے انجام کا تذکرہ کرنا. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر داخل ہو کر روح نکالتے ہیں. 5 آیتوں میں فرشتوں کے 5 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا. بعض مفسرین نے ان 5 آیتوں سے مراد ہوا کی، جو ہوا چلتی ہے، ہوا کی بعض صفتوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے ان 5 آیتوں میں فرشتوں کے اوصاف کا تذکرہ کرنے کا ذکر کیا ہے اور اسی کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. کہہ سکتے ہیں جسم میں داخل ہو کر سختی کے ساتھ روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم. والناشطات نشطا، اور قسم ان فرشتوں کی جو آسانی سے روح نکال لیتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے متعلق مفسرین کا یہ خیال ہے کہ کفار و مشرکین کے جسم کے اندر فرشتے داخل ہو کر اس کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں. اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا والنازعات غرقا، قسم ہے جسم کے اندر داخل ہو کر سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی. مومنوں کی روح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے، تو مومنوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا. والناشطات نشطا، بڑی آہستگی کے ساتھ روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم. اس کو اس طرح مثال سے تعبیر کیا گیا
کہ جس طرح مشکیدہ جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے منہ کو رسید دیا جاتا، باندھ دیا جاتا، اگر اسے الٹا لٹکا دیا جائے، منہ بندھا ہوا ہے تو پانی اس کے اندر رکا ہوا ہے، جو ہی اس کا منہ کھول دیا جائے گا سارا پانی بڑی آسانی سے نکل آئے گا۔ جس طرح مشک اور مشکیدے سے الٹا لٹکے ہوئے مشکیدوں سے اس کے منہ کے کھل جانے کے بعد آسانی سے پانی نکل آتا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ مومن انسان کی روح کو فرشتے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ گویا سختی کے ساتھ روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم اور آسانی کے ساتھ روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سبحہ اسموں کا معنی ہوتا ہے تیرنا۔ زمین و آسمان کی فضا میں وہ تیرنے ہی کی کیفیت ہوتی ہے۔ کہا ان فرشتوں کی قسم، یا تو آسمان سے اترتے ہیں اللہ کا احکام لے کر، اس کی کیفیت کا تذکرہ، یا پھر زمین سے اعمال لے کر اللہ کی طرف یا جنت کی طرف پہنچتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، کہا فضا میں تیرنے والے فرشتوں کی قسم۔ تیرنا مراد تیزی سے چلنا۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبقت کرنا جسے دوڑ لگا ہوا ہے، آپ بھی دوڑ رہے وہ بھی دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہونا، ایک آدمی آگے بڑھنا چاہے اس کو سبقت کرنا بولتے ہیں۔ یہاں بھی تو بات، جب فرشتے اللہ کی جانب سے احکام لے کر آتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ جنات اور کسی مخلوقات کا ان فرشتوں پر دخل نہ ہو سکے، تیزی سے لا کر نبیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ یا بندوں کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان نیک اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں تیزی سے پہنچنا، یا پھر اچھے انسان کی روح کو علیین نامی مقام تک تیزی سے لے جانا ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے احکام کو تیزی سے لا کر نبیوں کو دیتے ہیں، یا ان فرشتوں کی قسم جو بندوں کے اعمال اور اس کی روح کو تیزی سے لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یا اعلیٰ علیین تک پہنچانے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے بعض فرشتوں کو بعض کام پر معمور کر دیا۔ جیسے انبیاء تک پیغام پہنچانے والے فرشتے اس کی تعداد ہے، اس کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام۔ اسی طریقے سے بارش برسانے والے فرشتے پوری اس کی ٹیم ہے، جس کے سردار حضرت میکائیل علیہ السلام۔ روح نکالنے والے فرشتوں کی پوری ٹیم ہے، جس کا سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور سور پھونکنے والے فرشتوں کی ایک جماعت بطور خاص اس کا سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو نقارہ بجانے کے لیے، سور پھونکنے کے لیے، بگل بجانے کے لیے ہما وقت اللہ کی جانب لو لگائے کھڑے ہیں، حکم ملے گا سور میں پھونک دیا جائے گا۔ فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، نظام کی انتظامی امور کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ کون پیغام کہاں لے کے جاتا ہے، بارش کہاں برسانا ہے، ہوا کیسے چلانی ہے، بادلوں کو کس طرح لے جانا ہے، وغیرہ ذالک، یہ تدبیر ہے، جو نظام ہے، جو انتظامی امور ہے، یہ حقیقت میں تو اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے فرشتوں کو بعض کاموں پر مامور و متعین کر دیا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ عام طور سے جب قسم کھائی جاتی تو اس کے بعد جواب قسم ہوتا ہے، کس چیز پہ قسم کھائی گئی، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مفسرین نے مانا ہے لَتُبْعَثُنَّ، ان 5 قسم کھانے کے بعد یہاں پر محذوف ہے کہ تم ضرور بالضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ان فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کفار و مشرکین فرشتوں سے متعلق اعتقاد رکھتے تھے کہ فرشتے ہیں، اللہ کے کارندے ہیں، بلکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ تو کہا جن فرشتوں سے متعلق تمہارا اعتقاد یہ ہے، ان فرشتوں کی قسم کھا کر تمہیں بتایا جاتا ہے کہ تم ضرور بالضرور میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی تمہاری موت واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تہس نہس نظام ہو جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر سور بھونکا جائے گا، پھر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو سور بھونکنے والے فرشتے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے ہیں، احکام لانے والے فرشتے ہیں، اعمال پہنچانے والے فرشتے ہیں، پھر ان فرشتوں میں سبقت کرنے والے بھی ہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ان تمام فرشتوں سے متعلق قسم کھا کر کہا گیا کہ تم ضرور بالضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھر کانپے گی، تھر تھر کانپنے والی چیز، مراد قیامت۔ قیامت کا جب جھٹکا لگے گا، زلزلہ ہوگا، زمین جھٹکا پہ جھٹکا کھا رہی، جیسے آدمی بے ہوش ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ تو زمین کی کیفیت کچھ اسی طرح سے ہوگی، اس کو قرآن مقدس نے کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا سے تعبیر کیا کہ زلزلہ ہو جائے گا۔ زلزلہ میں زمین ساکت نہیں رہتی ہے بلکہ ڈوا ڈول رہتی ہے۔ زلزلہ کا معنی ہو جیسے زلزلہ ہے، اسی طرح وسوسہ ہے، مستقل شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی وزن پہ زلزلہ ہے کہ مستقل و حرکت میں ہوتی ہے زمین۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن جھٹکے کھائے گی، جھٹکے کھانے والی چیز، یا جس دن زمین زلزلے سے دوچار ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سور بھونکا گیا، زمین پہ زلزلہ، اس زلزلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان بے ہوش ہوگا، آسمان و زمین کا نظام بدل جائے گا، ٹوٹ پھوٹ سے لوگ دوچار ہو جائیں گے، سارا معاملہ ختم۔ پھر اس کے بعد تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے کو۔ ایک زلزلہ ختم ہوا، پھر ایک دوسرا زلزلہ آئے گا۔ ایک مرتبہ سور بھونکا گیا، پھر دوسری بار سور بھونکا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ان دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ وہ 40 سال کون سا ہے؟ ہم لوگ اس دن کا 40 سال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذہن میں دین ہے اس کا 40 سال وہ اللہ کو معلوم ہے۔ گویا تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز۔ جو پہلے زلزلہ آ چکا ہے، اس زلزلے کے بعد دوبارہ زلزلہ ہوگا۔ جو پہلی بار سور بھونکا جا چکا ہے، اس کے بعد دوبارہ سور بھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور بھونکنے کے نتیجے میں سب بے ہوش، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات بے ہوش۔ اللہ جسے ہوش میں رکھنا چاہے گا ایک الگ سی بات ہے، ورنہ سب ختم۔ آسمان و زمین کا نظام بدل جائے گا، دریا بہا دیا جائے گا، پہاڑ چلا دیا جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سب ختم۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ سور بھونکا جائے گا تو زمین سے انسان دفینے کی شکل میں نکلے گا۔
جیسے کہیں دفن ہو کوئی چیز، خزانہ ہے، اسے باہر نکال دیا گیا. اس کی تفصیل آئندہ آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین تہو بالا ہو جائے گی، نیچے کا معاملہ اوپر کو چلا آئے گا، اوپر والا نیچے چلا جائے گا، تو جو مردہ اس کے اندر دفن ہے اسے نکال کے باہر کر دیا جائے گا. فاخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. انسان کہے کیا ہو گیا اس کو؟ ظاہر سی بات ہے اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد ماجرا کیا ہے؟ سب لوگ وقفہ وقفہ باری باری سے مرے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وقفہ وقفہ سے لوگوں کی موت ہوئی تھی. آج مرے، کل مرے، پرسوں مرے، ترسوں مرے، اس طرح مرے. لیکن جب بیداری کی بات آئے گی تو سارے لوگ ایک ساتھ بیدار ہو جائیں گے. تو انسان اس کیفیت کو دیکھ کر بولے گا قال الانسان ما الانسان، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اسی کو فرمایا جب زمین زلزلے سے دوچار ہوگی، پھر اس کے بعد پیچھے آنے والی پیچھے سے آ جائے گی، یعنی قیامت جو اس کے بعد ہی لگی ہوئی ہے، نفخہ ثانیہ کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. سب انسان میدان میں ہے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. انسان پر جب روب اور دبدبہ طاری ہوتا ہے، اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا نہیں رہتا. اگر آپ سے کہتے کھڑے ہو کے ادھر تقریر کریے 5 منٹ، تو زمین پاؤں کے نیچے سڑک جائے گی. کہاں؟ جب انسان میدان محشر میں حاضر ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اب دل کانپنا گھبراہٹ سے دوچار ہونا، کیا ہوگا؟ مفسرین لکھا اس سے مراد ہے کفار و مشرکین. مومنوں کا معاملہ وقتی طور سے ہوگا، لیکن پھر وہ اطمینان و سکون سے رہیں گے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، جنت تو ملے گی. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور بہت ساری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. جب مجرم ہوتا ہے، اس کا جرم پکڑا جاتا، جرم ثابت ہو جاتا، گردن اس کی جھک جاتی ہے. نگاہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے شرمندگی سے نگاہ جھکا کے رکھتا ہے. کہا اس دن کفار و مشرکین یا فساق و مجرمین اپنے جرم کے نتیجے میں اپنی نگاہیں جھکائے ہوں گے اور نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، جب قیامت کا تذکرہ کیا گیا تو کفار و مشرکین کہنے لگے ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ اسی جسم کے ساخت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ انسان کسی چیز کو جب عقل سے مستبعد سمجھتا ہے، بعید از عقل سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات سماتی نہیں ہے، انکار کر جاتا ہے. حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ اس کے انکار کر دیجئے. بھائی آپ کا ماتھا کم ہے، دماغ کم ہے، اس میں گودا کم ہے، آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں. دوسرا سمجھ لیا، آپ نہیں سمجھے، آپ کا قصور ہے. کہا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں پہلے تھے، کیا اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ یہ آواگمن کا عقیدہ نہیں ہے. انسان مر گیا دوبارہ اٹھے گا تو جانور کی شکل میں اٹھے گا، چور ہے تو بلی کی شکل میں اٹھے گا اور کسی اور کی شکل میں اٹھے گا؟ نہیں. جس شکل و صباحت کے ساتھ انسان دنیا میں تھا، اسی جسم اور اسی شکل و صباحت کے ساتھ کل میدان محشر میں اٹھے گا. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈی، یعنی ہماری ہڈیاں بوسیدہ، ریزہ ریزہ، چورا چورا ہو جائیں گے.
انسان مشاہدہ کرتا ہے مرنے کے بعد دفن کیا گیا یا آگ میں جلایا گیا یا پانی بہایا گیا یا کچھ اور بھی کیا گیا، اس کا وجود مٹ جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو جب دفن کیا گیا تو زمین نے اس کی لاش کو کھا کے برابر کر دیا، کچھ دنوں تک ان کی جسم کے ہڈی کے ڈھانچے بچے رہے لیکن وہ بوسیدہ اور کمزور ہو گئے، چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا کہا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرًا، کیا ہم دوبارہ اپنی حالت میں اٹھائے جائیں گے کیا جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تب بھی اٹھائے جائیں گے؟ پھر یہی لوگ کہتے ہیں قالوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، پھر کہنے لگے اگر ایسا ہوا یقیناً یہ لوٹنا تو بڑا نقصان دہ ہوگا، ہم تو دنیا میں اس کا انکار کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ قیامت قائم ہوگی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اب اگر ہمارے عقیدہ کے برخلاف قیامت کے دن اٹھنا ہو گیا، زمین نے ہمیں باہر کر دیا، ہم پہلی حالت میں لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، تو ہمارے نام اعمال میں تو اچھے اعمال تو ہے نہیں، تو اس دن ہمارا نقصان کی سوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ قیامت کے دن برپا ہو گیا اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو یہ لوٹ کر آنا تو بڑا نقصان دہ ہوگا، خسارے کا لوٹنا ہوگا، چونکہ ہم نے تو کچھ کمایا نہیں ہے، ہم نے کچھ اچھے اعمال تو جمع کیا نہیں ہے، اس لیے ہم انکار کرتے ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا پھر تو تباہی و بربادی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً یہ ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ڈپٹ کی بات ہوگی، ایک زبردست آواز ہوگی، سورج بھونکا جائے گا، ایک بگل جو بجے گا، ایک کھڑکھڑاتی آواز ہوگی، القاریہ، کھڑکھڑانے والی، ایک خطرناک آواز ہوگی، نتیجے کے طور پر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب لوگ میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے کیا کہا؟ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ، قبر سے نکلیں گے اور ایک نشان کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے، وہ میدان محشر ہے، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ ڈپٹ کی آواز ہوگی، جھڑکی ہوگی کہ اچانک سب کے سب لوگ بالساہرہ، ایک میدان میں، چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا تذکرہ قرآن مقدس نے کیا، مراد کفار و مشرکین کو سمجھایا بجھایا گیا، دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور ان نعمتوں کے سہارے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، احسان فراموشی سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ محتاج زندگی گزارنی چاہیے، اور محتاج زندگی گزارنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ کی بندگی میں آپ کے اوقات صرف ہونی چاہیے۔ اگر ایسا آپ نے کیا تب بھی اور نہیں کیا تب بھی، تو کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں قسم کے لوگ ہیں، ان دونوں کے انجام کار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن متعین کیا ہے، یہ شکر گزار ہے یہ ناشکر ہے، یہ فرما بردار ہے یہ نافرمان ہے، یہ کفار و مشرکین ہے یہ مسلمانوں مومنین ہیں وغیرہ ذالک، یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ برے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برے لوگوں کو برا بدلہ ملنا چاہیے، اچھے پڑھنے والے کو کامیابی ملتی ہے، نہیں پڑھنے والے کو نقصان ہے، ناکامی ملتی ہے، مزدوری کی مزدوری ملے گی، نہیں کیا نہیں ملے گی، تو جو مزدوری آپ نے کیا ان کو مزدوری ملنا چاہیے، جو نہیں کیا اس کو مزدوری سے محروم رکھا جائے گا، اس کے لیے ایک دن متعین کیا جسے جزا بدلے کا دن کہا گیا، قیامت کے دن، اس کے لیے یہ کیفیات کا تذکرہ کیا گیا، کہ کفار و مشرکین ان فرشتوں کو جانتے ہو جن فرشتوں کی تم
جن فرشتوں کی دعائی دیتے ہو اور جن فرشتوں کو اپنے لیے سفارشی سمجھتے ہو اور جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، ان فرشتوں کے حالات پر ذرا غور و فکر کرو۔ جب اللہ انہیں حکم دے گا تمہارے جسم کے اندر جھک کر کے تمہاری روح کو نکالیں گے اور کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قیامت برپا ہوگی، اب اعمال تمہارے اچھے ہیں تم خوش و خرم رہو گے، اعمال تمہارے خراب ہیں تمہارا دل دھڑکنا شروع کرے گا، بدن پہ کپ کپی طاری ہوگی، لرزہ پر اندام ہو جاؤ گے، نگاہیں تمہاری جھکی اور پست رہے گی، میدان محشر میں فیصلہ ہو جائے۔ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، فوراً بات بدل دیا قرآن نے۔ کیوں؟ وجہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات اور اس کی خبر پہنچی ہے؟ مقصد جس طرح آج یہ کفار و مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں، اسی طرح اسی قسم کی بات موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جھٹلانے کی انتہا تو اس طرح کر دیا، جو زمانے کا بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ کے منواتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب وہ اکڑنے لگا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل و خوار باور کرانے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے اور کرانے لگا، تو قرآن مقدس نے کہا کہ جس طرح فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، ڈبو دیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان مخالفین کو اللہ تباہی و بربادی سے دوچار کرے گا۔ اور جس طرح موسیٰ و ہارون اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دیا تھا، اسی طرح آج کے زمانے کی فرعون سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر ہے؟ خبر پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی ہے تو سن لیجیے، کیا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ کی مقدس وادی میں ندا دیا، آواز دیا۔ اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ فرعون کے حکومت کے تخت و تاراج کا ذمہ دار کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنا تھا۔ لاکھ کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی، فرعون اس میں ناکام رہ گیا، دوسرے ہزاروں بچوں کو مار دیا، تہ تہ کر دیا۔ بڑے بڑے جوان ہوئے، 32 سال کی عمر ہوئی، باہر نکلے، راستے میں دو لوگ لڑ رہے تھے، فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ نے گھونسا لگایا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ دوسرے دن وہی انسان کسی دوسرے آدمی سے لڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی شیطان ہو، تمہاری وجہ سے کل ایک کی جان گئی، آج تم ہی شیطانی کرو، جھگڑ رہے ہو، آج تم ہی کو پکڑیں۔ تو بھاگ نکلا اور چلا دیا کل جو موت واقع ہوئی تھی وہ قاتل موسیٰ ہے۔ دربار فرعونی سے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ خبر ملی، موسیٰ علیہ السلام جس حالت میں تھے ویسے وہاں سے نکل گئے اور پہنچ گئے مدین کے کنواں کے پاس۔ پھر شیخ مدین کے پاس پہنچے، 8-10 سال وہاں رہے، ان کی شادی ہوئی، واپسی ہو رہی تھی، اسی طویٰ کی مقدس پہاڑی پر وادی سینا میں ایک درخت کے پیچھے سے ندا آئی، انی انا اللہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں اللہ ہوں، جوتا اتار لو، تم طویٰ کے مقدس پہاڑی پہ کھڑے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، انہیں نبوت عطا کی اور فرعون کے پاس بھیجا۔
تذکرہ اس کے بعد اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے رب نے طویٰ نامی مقدس وادی میں ندا دیا، پکارا، آواز دیا۔ آواز دینے کے بعد انہیں نبی بنا دیا۔ پھر اللہ نے حکم کیا دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ اب فرعون کے پاس جائیے، اس نے بڑی سرکشی کی، سرکش بنا ہوا ہے، اب اسی کو سمجھانے بجھانے کے لیے جائیے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اب ان سے کہیے کیا تم اپنی صفائی ستھرائی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ؟ مختلف انداز میں قرآن نے بات بیان کی، کہیں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ و ہارون آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور بڑی نرمی سے بات کیجیے۔ یہاں کہا اب فرعون کے پاس جائیے، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اور اس سے کہیے کیا آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، تکبر غرور سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جو رب بنا کے بیٹھے ہیں اس سے نکل کر کیا اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے بولے میں آپ کو کچھ سمجھائے بجائے۔ فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے موسیٰ ان سے کہیے آپ کیا تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تم ڈرنے والا بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ خشیت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ویسی نہیں کی بلکہ اپنا نبی ہونے پر دلیل بھی پیش کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اس کو ایک بڑی نشانی دکھلائی۔ بڑی نشانی کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بکری چراتے تھے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی، لاٹھی کا بہت سارا کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں تو لاٹھی ہے۔ سوال ہوا کیا ہے؟ لاٹھی ہے، سوال جواب ہو جاتا، لیکن لاٹھی سے کیا کام کرتے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ عصای میری لاٹھی ہے، توکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور جب بکری چراتا ہوں اسے کھلانے پلانے کی باری آتی ہے، درختوں کے پتے اسی لاٹھی سے توڑ کے گراتا ہوں، بکریاں پتے کھا لیتی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس لاٹھی سے اور بہت سارے مقاصد ہیں، راستہ میں کوئی سانپ کیڑا مرا اس سے مار دیتا ہوں، ہو سکتا ہے دشمن سے مقابلہ کی نوبت ہے، اس سے لڑائی بھیڑائی کی بات آئی تو اسے یہ ہمارا ایک طرح سے حفاظتی چیز ہے۔ تو ٹانگیں اٹھانے کی باری آئی، سامان لگانا، اسی میں ٹانگ اپنے گردے میں کندھے میں ڈالا، گردن میں ڈالا، لیکن نکل کے وغیرہ ڈالے، بہت سارے کام۔ قرآن نے کیا کہا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھلا دی۔ تو بڑی نشانی کیا تھی؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دیا۔ جو ہی زمین پہ لاٹھی رکھی گئی وہ اژدہا سانپ بن کے چلنے لگا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بھاگنے لگے۔ کہا لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم من قریب اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پکڑو، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ لاٹھی کی لاٹھی ہو گئی۔ یہ بڑا معجزہ تھا، بڑی نشانی تھی۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے یہاں کھاتا پیتا رہا ہوں، تمہارے یہاں پرورش پایا ہوں، تمہارے یہاں سے بھاگ نکلا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قسمت جگائی، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا اور تمہاری اصلاح کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور دلیل کے طور پر یہ نشانی ہمیں دی ہے۔ دیکھیے نشانی ہے، اب اس کو سمجھیے، اس نشانی کے ساتھ میں تمہاری بارگاہ میں سمجھانے بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ
اس نے نافرمانی کی۔ حق پسندی کا تقاضا یہ تھا کہ معجزہ اور دلیل دیکھنے کے بعد مان لیتا، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی بھی کر دی۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ منہ موڑ لیا اور تگدوں میں لگ گیا، ایسا دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ فرعون کو وہ خطرات دکھائے جانے لگے جو نجومیوں نے، جوتشوں نے خبر دی تھی، ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، یہ تمہاری حکومت کا تخت تاراج کا ذمہ دار بن جائے گا، تباہی و بربادی سے تم کو دوچار کر دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور یہ نشانی دکھائی تو اس کو کھٹک سی لگی کہ وہی لڑکا تو نہیں ہے، جھٹلا دیا، نافرمانی کر لی، منہ موڑ لیا، ویسا اس کی مخالفت میں دوڑ دھوپ کرنے لگا کہ نہیں، کسی طریقے سے اس کا کام تو تمام کرنا ہوگا۔ فحشر فنادى، کہا تمام جادوگروں کو جمع کرو، یہ تو ہم کو جادو لگتا ہے۔ چنانچہ دربار شاہی سے اعلان شاہی ہوا کہ مملکت میں جہاں بھی کوئی جادوگر ہے سب حاضر ہو۔ فحشر، تمام کو جمع کیا، فنادى، اور اس مجمع عوام میں فرعون نے کہا، ندا دیا، آواز دیا، اعلان کیا، کیا ندا دیتے، کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں سنو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ویسا بادشاہ اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، اپنا پوجا بھی کرواتا تھا، اپنی بندگی کرواتا تھا، ہاتھ پاؤں چھموانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بعد آپ اپنے سامنے سجدہ بھی کرواتا تھا، اور یہ تاثر دلانا چاہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سارا معاملہ تمہارا میرے اختیار میں۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ ادبرا، منہ موڑا، پیٹ پھیرا، یسعی، تگودو کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ فحشر، پھر اعلان کیا کہ تمام جادوگروں کو جمع کرو اور سارے لوگ میدان میں جمع ہو جاؤ۔ فنادى، پھر فرعون نے ندا دیا، آواز دیا، اعلان کیا، اعلان کرتے ہوئے کیا کہا؟ فقال، کہا، انا ربکم الاعلی، سنو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج اگر کوئی انسان کسی کی ربوبیت کا پرچار کرتا ہے اس کی جھانسے مت آنا۔ موسیٰ اگر تمہیں اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے اس کے چکر میں نہ پڑنا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری حکمرانی میں رہتے ہو، میرے حالات کو تم جانتے ہو، میں جس طرح چاہتا ہوں زندگی گزارتا ہوں، جو میرے موافق ہوتا ہے میں اسے اونچا اٹھاتا ہوں، جو میری خلاف ورزی کرتا ہوں میں اسے دیوار میں چنوا دیتا ہوں، جانتے ہو نا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ فرعون نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا، تو قرآن کہتا ہے فاخذہ اللہ، تو اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ نکال الآخرۃ والأولی، آخرت اور دنیا، دنیا اور آخرت کی سزا میں اللہ نے فرعون کو گرفتار کر دیا، ڈبو دیا۔ دنیاوی سزا تو اس کی حکومت چھن گئی، سارے لوگ ان کے ساتھ جو ان کے موافقین سے ڈوب گئے، اللہ کی معمولی مخلوق پانی نے اسے تباہ کر دیا، اس کی جان کے لالے پڑ گئے، ایمان لانے کی کوشش بھی کی، ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہوا، سمندر نے یا دریا نے اپنے اندر غوطہ تو دلایا، لیکن پھر اس کی لاش کو دنیا والوں کے سامنے نشان عبرت بنا کے باہر پھینک دیا۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش ہو بہو موجود ہے۔ فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اس کی گرفت کی دنیا اور آخرت کی سزا میں۔ دنیا میں بھی سزا دے دیا، سزا کیا ہے؟ ڈبو دیا، اور صبح و شام ابھی بھی جہنم کی آگ اس پر پیش کی جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد یعنی قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن ابھی دنیا ہی میں صبح و شام فرعونیوں پر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، قرآن مقدس کی آیت کی روشنی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں نشانی ہے، نشانی عبرت کا سامان ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔
یہ بات در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سنائی گئی کہ پورا کفار مشرکین آپ کے مخالف ہیں. یہ اتنے بڑے مخالف نہیں ہیں جتنے بڑے مخالف فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام. اپنی سرداری کے نشے میں چور ہو کر اپنی حکمرانی کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سارا غرور و پندار کو خاک میں ملا دیا اور پانی میں ڈبو دیا. یہ لوگ بھی اگر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کیا گیا، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی آپ کی بات نہ سننے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار کیا. اور یقین کیجئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے عبادت کی اور اہل ایمان کو اللہ نے محفوظ رکھا، اسی طریقے سے اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور آپ پر ایمان لانے والوں لوگوں کی حفاظت کرے گا. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ پر جو نہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محرم کی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ جس کا سب سے اہم واقعہ ہے، 10 تاریخ کو فرعون کو ڈبویا گیا تھا اور موسیٰ و بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی. اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام بھی اور بنی اسرائیل بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد شروع ہی سے روزہ رکھتے تھے، لیکن اخیر سال آپ کو پتہ چلا یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. وہ اس سال تو میں نے 10 کا رکھ لیا، لیکن پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں. فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی ہمنوائی کرنے کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں، اس لیے ہم آئندہ سال 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھیں گے. لیکن آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا. یہی وجہ ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا. جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو عاشورہ محرم کے روزے کی فرضیت کو ساقط کر دیا گیا، البتہ اس کی فضیلت کو علی حال ہی باقی رکھا گیا. تو عاشورہ محرم 10 تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چونکہ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہونی چاہیے، آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں. جو لوگ بولتے ہیں کہ 9-10 کا یا 10-11 کا، 11 کی روایت کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلم کی حدیث میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا. 10 تاریخ کو پتہ چلا کہتے ٹھیک ہم کل روزہ رکھ لیتے ہیں، 11 کو روزہ رکھتے ہیں. آپ ادھر 11 کو روزہ رکھا نہیں، جب نہیں رکھا تو ہمیں بھی 11 کے بجائے 9 کو روزہ رکھنا چاہیے. اس مرتبہ جمعہ 9 ہے اور سنیچر 10 ہے، یعنی 9-10 جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھیے. اصل روزہ ایک ہی ہے، عاشورہ کا روزہ، اس سے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کے اضافہ کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، اگرچہ ان کو موقع نہیں ملا. کیونکہ ہمیں موقع ملا ہوا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے اور 10ویں محرم عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اللہ توفیق میں رحمت فرمائے. آمین.